السلام علیکم جی۔ وائس آف پالیٹکس کے لیے دیکھیں، ہمیشہ میری جو ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ہیں کچھ جو بھی سسٹم چل رہا ہوتا ہے پالیٹکس کے اندر، اس کی بیہائنڈ کیا چل رہا ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر جو انسان نا اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ میں نے پاکستان کے اندر دیکھا ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ جتنا پوری دنیا کا پولیٹیکل سسٹم ہے، یا جو آپ کہہ لیں کہ جو جغرافیائی جنگ بھی ہے، اس کے پیچھے مادہ انوالو ہے۔ یعنی کہ اگر آپ صحیح لفظوں میں بولیں تو یہ فائنینشیل ایک جنگ ہے، اور اس میں مختلف مقاصد ہیں جو گروپس جو اندر اپنے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک گروپ ہے جو کہ دنیا کے اندر میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ 6000 سال سے یہ سٹرگل کر رہا ہے کہ ہم نے حاکمیت حاصل کرنی ہے، ہم ہی انسان ہیں، باقی انسان نما ہے، ہم منتخب ہیں۔ ان کی ایک سوچ ہے اور اس پر وہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ بیٹلز ہوئی ان کی وجہ سے، اور تقریباً 2 جو ہیں بڑی جنگیں ہوئیں انہی کی وجہ سے ہوئیں۔ اچھا، مسلمانوں کا جو انسان ہے وہ فتوحات آتی ہیں اور بیٹلز بہت ساری آ جاتی ہیں، لیکن کوئی اس طرح کی ہمیں جو ہے نا عالمی جنگ نہیں نظر آتی مسلمانوں کی وجہ سے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم اگر ہوئی ہیں اور اس میں مسلمانوں کا کردار نہیں ہے، تو کیا ماضی کے اندر بھی نہیں ہے؟ تو ماضی میں تو بہت ہی بڑا ہے۔ یہاں پر جو انسان ہے، کیونکہ حاضر کی صورتحال جو ان سی ہے نا وہ ایک مختلف ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے اتنی بات بتائی ہے، اس سے پاکستان کی سیاست کا کیا تعلق ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جو انسان نا انفلوئنس نظر آتا ہے، اور وہ انفلوئنس نظر آتا ہے کہ پاکستانی عوام جو پاکستان کی اصل حاکم ہے اور پاکستان کی جو سٹیٹ ہے، وہ جیسے ہی اس خطے کو، اس ملک کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، تو اچانک سے انفلوئنس نظر آتا ہے اور سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک ایسا رجحان پایا جاتا ہے کہ لوگوں کو سکون کی روٹی ملتی ہے، ایجوکیشن تعلیم ملتی ہے، ان کو میڈیکل کی سہولت ملتی ہے، ان کو رسد کی سہولت ملتی ہے، یعنی کہ اچھے روڈز بنتے ہیں، ساتھ ہی کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہوتا ہے، اور سب کچھ چور ڈاکو ڈکیت لوٹ مار تھی یہ سب کچھ کرتے ہوئے آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ خود لوٹتے ہیں، اور پھر ان کو پوری دنیا میں جو انسان فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ آؤ لوٹ کا مال ہمارے پاس لے کے آؤ، آپ میں بچے لے کے آؤ، یہاں پر رہو، نیشنلٹی لو، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ نے ہمارے مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ اب میں صرف اس کے اندر یہ نہیں بات کر رہا کہ کسی ایک گروپ کی، اس میں بہت سارے گروپس ہوتے ہیں، کبھی کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ حاضر میں ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر بہت ہی بڑا جو انسان 2000 میں، یعنی کہ سن 2000 میں ایک یا 2001 میں آپ کہہ لیں کہ افغانستان کے اندر ایک جنگ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے سے تیاری ہوتی ہے کہ ایک ماشاء اللہ کی گورنمنٹ ہوتی ہے، جس کو ہمارے صحافی نادانی میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سب جو انسان اچانک سے ہوا، اور جنرل مشرف کو جو انسان بعد میں مجبوری بن گئی، کسی کی مجبوری نہیں تھی، یہ سب پلانڈ تھا، یہ سب پلانڈ تھا۔ کیونکہ میں اس علم کو حاصل کرتا ہوں اور ان گروپس میں ہوتا ہوں، اور آج کل کتابیں اور اس سے زیادہ جو ہے نا یہ گروپس ہوتے ہیں جو کہ جہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے، یہ سب اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام چیزیں جو مشرف نے پلان کی یہاں پہ، اور آیا اور اس کو جو ہے نا سپورٹ کیا گیا، اور اچانک سے اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پھر دنیا کہتی ہے جی اب تو اس کی ضرورت پڑ گئی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس وقت میں بھی پاکستان جو ہے نا ٹیک آف سچویشن میں تھا۔ عوام میں اگر تقریباً 10 سال اگر اور مل جاتے، ایسی ہی کنٹینیوٹی مل جاتی جو میاں نواز شریف کے دور میں، جمہوریت کے دور میں چل رہی تھی، تو پاکستان بھرپور طریقے سے ایک سنگاپور یا ایسی ایک حیثیت حاصل کر لیتا، کیونکہ اس جغرافیے میں پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلسلہ چلا 2013 تک، اور 2013 میں ایک پھر میاں محمد نواز شریف آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ آگے صورتحال بنتی ہے۔ آپ پارٹیوں کو مد نظر نہ رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 14 میں ایک دم دھرنے شروع ہوتے ہیں کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ حالات بہتر ہونے والے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 17 میں نکال دیا جاتا ہے، 18 میں پھر ایک ایسی صورتحال بنتی ہے، ایک ایسے شخص کو مسلط کیا جاتا ہے جس نے آگے پاکستان کو اجاڑ دیا، اور ایگزیکٹلی وہی میجک جس کا میں
پچھلے 5-6 سال کے اندر سینکڑوں بار ذکر کیا کہ ایک میجک ہے جس میں جو آنکھوں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے تھرو کام کیا جاتا ہے، اور وہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. آپ میرے ولاگز پرانے دیکھ سکتے ہیں، پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. ڈزنز آف ٹائم نہیں، ہنڈریڈز آف ٹائم میں نے اس بات کا ذکر کیا. تو وہ میجک کو جو ہے نا لے کے آتا ہے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ روڈ اس لیے بناتا ہے، یہ پل اس لیے بناتا ہے کہ اس کا سیمنٹ بکے، اس کا سریا بکے، اس طریقے کی. اور ایک معصوم شخص جو ہے نا اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. جب وہ باتوں میں آ جاتا ہے تو لوگوں کی طرف سے گالیاں پڑتی ہیں، وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، کہتا ہے نہیں اب میں نے اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے. یہ ایک میجک ہوتا ہے، یہ ایک ورک ہوتا ہے. پاکستان کے اندر کیونکہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، نیب کورٹ، پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ بیوروکریسی نے، پاکستان کے مور دین 95% میڈیا نے کھل کے سپورٹ کیا، بتایا کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ انڈیا کا یار ہے، یہ مودی کا یار ہے، یہ غدار ہے، اس نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا، اور یہ جو ہے یہ ایک فرشتہ ہے، یہ ایک بالکل پاک اور صاف آدمی ہے، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی کوئی کرپشن نہیں کی، اس کا بالکل ماضی بھی صاف ہے. بے شک اس کو تجربہ ہے یا کہ نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ بہتر کرے گا. اور پھر وہ آ کر کرتا ہے، پھر وہی انا کا مسئلہ بنایا جاتا ہے کہ ہم تو اس کو لے کر آئے ہیں، اب ہم کیسے پیچھے ہٹ جائیں. پھر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے ان کے موقف کے اوپر. تو یہ ساری صورتحال چل رہی. جب یہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے نا تو صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچانک سے جو ہے نا ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے کچھ دنوں میں، کہ کیسے میاں نواز شریف اس اقتدار میں نہ آئیں، شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کیا گیا اور ہر طرف سے. اور اس کے بعد جب یہ کشتی پھر بھی ڈوبتی نظر آ رہی ہے تو پوری دنیا کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر یہ ڈوبی تو ایک یہاں پر سے انقلاب آ سکتا ہے، اس لیے کچھ سانس لینے کا موقع دو. اور اگر جو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، بہت ساری لوگوں کی نہ جانیں جائیں گی، لیکن اگر آپ خطے کی سچویشن دیکھیں تو ایک عجیب قسم کی صورتحال بن جائے گی جو پوری دنیا کے لیے افورڈیبل نہیں ہوگی. تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، رنگ رنگ کی باتیں نظر آتی ہیں، ججز وکالت کرتے نظر آتے ہیں، اور آئین و قانون کو وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو اور ہمیں انصاف دینا ہے. انصاف کیا دینا ہے؟ آئین اور قانون کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. وہ کہتے ہیں قانون بھی ہم بنا لیتے ہیں، ہم یہ ساری صورتحال بنا لیتے ہیں. تو ایسی صورتحال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ.